بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم نزع میں رحمت خدا بندی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور خصوصاً دو باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ موت کے بعد اللہ تعالی سے ملاقات کی خواہش رکھنی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے۔ اس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ اس وقت نزع کے عالم میں تھا۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا، خود کو کیسا پاتے ہو؟ مریض نے کہا، یا رسول اللہ، میں اللہ سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہوں اور گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اس وقت اگر کسی بندے کے دل میں یہ باتیں جمع ہوتی ہیں تو اللہ تعالی اس کو اس کی خواہش کے مطابق عطا فرما دیتا ہے، اور جس بات سے وہ خوف زدہ ہوتا ہے اس سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اہل علم نے اس حدیث سے مراد امید لیا ہے، یعنی مرتے وقت اللہ تعالی سے فضل و کرم کی امید رکھنی چاہیے، جس کی بنا پر اللہ تعالی گرفت اور گناہوں کی سزا سے بچا لیتا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، بعض اوقات قریب المرگ انسان کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ یہ پسینہ مومن کی خطاؤں کے کفارے کے طور پر آتا ہے۔ اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنن نسائی میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا، مسلمان کی موت پیشانی کے پسینے سے ہوتی ہے۔ یہی بات ایک اور حدیث میں یوں بیان ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مومن پیشانی کے پسینے سے مرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ مرنے والے میں 3 علامتیں دیکھو، اگر اس کی پیشانی پر پسینہ آئے، آنکھوں میں آنسو آئیں اور ناک کے نتنے پھیل جائیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اگر وہ اس طرح آواز نکالے جس طرح نوجوان اونٹ جس کا گلا گھونٹا گیا ہو، رنگ پھیکا پڑ جائے اور منہ سے جھاگ نکالنے لگے تو یہ اللہ کے عذاب نازل ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح بہقی میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مومن کی خطاؤں میں سے اگر کوئی خطا باقی رہ جاتی ہے تو مرتے وقت پیشانی کے پسینے سے اس کا کفارہ کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابراہیم نخعی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ علقمہ نے اسود کو وصیت کی کہ مرتے وقت تم میرے پاس رہنا، مجھے کلمے کی تلقین کرنا، اور جب میری پیشانی پر پسینہ دیکھو تو مجھے بشارت دینا۔ اسی طرح حضرت سفیان سے روایت ہے کہ بزرگان دین میت کی پیشانی کے پسینے کو نیک نصیب سمجھتے تھے، اور اہل علم نے فرمایا ہے کہ قریب المرگ شخص کے پاس موجود لوگوں کو چاہیے کہ مرنے والے کے پاس اچھی اچھی باتیں کریں۔ بہتر یہ ہے کہ مرنے والے کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں اور اپنے دل میں اس خواہش کو بیدار رکھیں کہ مرنے والے کا خاتمہ بالایمان ہو۔ اس وقت کوئی بری بات منہ سے نہیں نکلنی چاہیے، کیونکہ اس وقت جو کچھ منہ سے نکالا جاتا ہے اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں، اور اگر وقت نزع میت کی پیشانی پر پسینہ آتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اپنے کیے ہوئے کاموں پر شرمندہ ہے، اور کافر میں حیا کا نام نہیں ہوتا اور اس پر یہ علامت ظاہر نہیں ہوتی۔ ناظرین اکرام، ان احادیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان پر مرتے وقت اس قدر شدت ہوتی ہے کہ اس کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے، اور دنیا میں اس کے گناہ مٹانے کے لیے یہ سختی ہوتی ہے تاکہ وہ اللہ کے پاس گناہوں سے محفوظ و معمول
ممنون ہو کر جائے۔ تو ناظرین کرام یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہر انسان کو ایک دفعہ قبر کیسے دبوچتی ہے تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔